رسوله الكريم وأهل بيته وآله أجمعين. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قريب مني وأنا منه. اليوم مني خلق من نور واحد. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة العلم وعلي بابها. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنا مدينة الحكمة وعلي بابها. آج کی اس مبارک محفل میں آپ حضرات تشریف لائے اور اس محفل پرنور اور اس محفل عالی و بہار میں شرکت فرمائے. آپ حضرات کو امیر المومنین امام المسلمین سرور اولیاء امام الاتقیاء حضرت مولانا علی کرم اللہ کریم کی یوم ولادت بہت بہت مبارک. کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور کائنات کا سب سے مبارک موقع سرور کائنات خلاصہ موجودات محمد مصطفیٰ مقصد وجود کائنات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت مبارکہ آپ کا ظہور ہے. دوبارہ ربیع الاول کی شکل میں ہم اور آپ مناتے ہیں اور تمام کائنات میں پورے ارض پر تمام مسلمان اور غیر مسلم حضرات بھی اس میں شامل ہیں. اپنے اپنے طور پر ولادت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا مناتے ہیں، اہتمام کرتے ہیں تقریبات کا. اور کیوں نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ اس روز تمام ملائکہ کے ساتھ اپنے نبی کی ولادت کی خوشی مناتا ہے اور فرشتوں کو حکم دیتا ہے کہ اس ساتھ میں اور اس روز جو لوگ مبارکباد دیتے ہیں اور وہ تقریبات کا انعقاد کر رہے ہیں ان سب پر میری رحمتوں کا نزول ہو. اور یہ اسلام کی روایات میں اس وقت سے ہی ہے جب سے حضور نے پردہ فرمایا. اور حضور کے پردہ فرمانے سے قبل بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور کی بارگاہ حضور ہی کے زمانے میں منانی شروع کی. اور آج 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر جانے کے بعد بھی مسلمانوں کا ہر طبقہ اس کو مناتا ہے. اور کیوں نہ ہو کہ یہ دونوں عالم کے بانی نے جب اپنے نور خاص سے نور محمدی کو الگ کیا اور اس نور کو بیان فرمایا کہ اے نبی اگر میں آپ کو پیدا نہ کرتا تو ہرگز کائنات کو پیدا نہ کرتا. یعنی آپ کی ولادت وجہ تخلیق کائنات. تو وہ خوشی مسلمانوں کے لیے بطور سب سے بڑی خوشی ہے. اس کے بعد کائنات کی سب سے بڑی خوشی اور سب سے اہم موقع جو ہمیں عید بقرعید اور مسلمانوں کے جو تہوار ہیں اور شریعت میں بیان کردہ جو خوشی کے موقع ہیں ان کے بعد اگر کوئی موقع کائنات میں سب سے عزیز ہے اور سب سے بڑا ہے تو وہ حضرت وصی رسول نائب رسول حضرت مولا علی کرم اللہ وجہ کریم کی ولادت ہے جس تقریب میں آپ اور ہم آج موجود ہیں. آپ کی تقریب آپ کی ولادت کی جو تاریخ ہے ابھی معراج شریف میں آپ حضرات نے ملاحظہ فرمایا کہ 30 عام الفیل کہتے ہیں
واقعے، فیل کہتے ہیں عربی میں ہاتھی کو، اور عام فیل یعنی وہ واقعہ جو ہاتھی والے واقعے کے نام سے مشہور ہیں، وہ واقعہ جن لوگوں نے سیرت پڑھی ہے، تاریخ پڑھی ہے، وہ واقف ہوں گے کہ جو واقعہ ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عدل اور انصاف اور آپ کی قیادت کا جوہر اس میں دکھتا ہے۔ تو اس واقعے کے ہونے سے 30 سال قبل کے بعد، 30 سال بعد حضور سرکار عالم علیہ السلام کی عمر شریف اس وقت 29 سال کی تھی۔ تو اس تاریخ کو، جس کو انگریزی تاریخ سے اگر ملایا جائے، یہ تاریخ ہوتی ہے 599 عیسوی، حضور کے پیدا ہونے، حضور کے ظہور کے 29 سال کے بعد حضرت مولا علی دنیا میں تشریف لائے، اور انگریزی تاریخ اس میں 7 مارچ کی تھی۔ امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہم نے اپنے گھر کی جو بوڑھی عورتیں تھیں، جو رشتہ داروں میں بوڑھی عورتیں تھیں، ان سے سنا کہ جس وقت حضور مولا علی کریم کی ولادت ہوئی تو فاطمہ بنت اسد جو والدہ ہیں حضرت علی کریم کی، وہ فرماتی ہیں کہ وہ بوڑھی عورتیں فرماتی ہیں، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ اس وقت خانہ کعبہ میں تشریف لائیں اور دعا کے لیے آئیں، اور صحن میں حضور سرکار دو عالم میں تشریف فرما تھے۔ تو حضور سرکار دو عالم نے پوچھا، چچی جان، اماں جان، اصل میں حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فاطمہ بنت اسد کو ماں کہتے تھے، کیونکہ حضور سرکار دو عالم کی 6 سال سے پرورش، 6 سال کے جب آپ تھے، 6 سال کی عمر سے پرورش فاطمہ بنت اسد نے کی تھی، اور ابو طالب کے گھر میں ہی حضور سرکار دو عالم کی تربیت، تعلیم اور ابتدائی زمانہ گزرا تھا۔ تو آپ ان کو اپنی والدہ کہہ کے پکارتے تھے۔ تو آپ نے پوچھا کہ کیا وجہ ہے جو آپ یہاں کعبے کے صحن میں اس حالت میں تشریف لائے ہیں؟ تو فرمایا کہ میرے درد میں شدت ہے اور میں اللہ سے دعا کرنے آئی ہوں۔ آپ طواف کرنے لگی، اور طواف کرنے کے دوران رکن یمنی جو کعبے کا ایک رخ ہے، وہاں پہ جب آپ طواف کرتے کرتے پہنچی تو درد میں شدت محسوس ہوئی، طواف کرنے کی سخت اور طاقت پھر نہیں رہی، تو آپ وہاں پہ رک گئی، اور ناگہاں جب آپ وہاں پہ رکی تو دیکھا کہ رکن یمنی یعنی کعبے کا وہ رخ جو یمن کی طرف ہے اور رکن یمنی کہلاتا ہے، اس دیوار میں شقاق ہو گیا، یعنی اس دیوار میں اتنی جگہ پیدا ہو گئی، درار پیدا ہو گئی کہ آپ اندر تشریف لے جائیں۔ تو حضرت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اپنی والدہ سے فرمایا کہ آپ جلدی اندر جائیے، آپ جائیے اندر، کہ آپ کی یہ حالت کہ اگر بچے کی ولادت ہو جاتی ہے تو آپ وہاں پردے میں رہ سکیں، یعنی پردہ ہو جائے، کیونکہ اور کوئی عمارت کعبے کے صحن میں نہیں تھی سوائے کعبہ کے، کہ جس میں آپ کی ولادت کے لیے جو پردے کی ضرورت ہوتی ہے، تو وہ ایک ہی خانہ ہے، خانہ کعبہ کے اندر، اور یہ کائنات کی پہلی شخصیت ہے مولا علی، جن کی والدہ اس حالت میں کعبے میں گئی۔ تو جب آپ اندر تشریف لے گئی تو کچھ اور لوگوں نے چاہا، جو رشتہ دار تھے، بچے تھے، کہ ہم بھی اندر جانے کی کوشش کریں۔ تو امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ عورتوں سے میں نے سنا، جنہوں نے یہ روایت نقل کی، کہ آپ اندر جانے کی پھر جب کوشش کی لوگوں نے تو وہ دیوار برابر ہو گئی، یعنی اس میں جو شقاق اور درار پڑی تھی وہ درار برابر ہو گئی، اور فاطمہ بنت اسد اندر تشریف لے گئی۔ جب آپ اندر تشریف لے گئی تو اماں حوا، آدم علیہ السلام کی اہلیہ، اور بی بی آسیہ موسیٰ علیہ السلام کی والدہ، اور بی بی مریم جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہیں، یہ سب عورتوں بذریعہ روح، ان کی روح مبارکہ آئی، اور آپ نے ان کی ولادت کے امور کو پورا کیا۔ تو حضرت مولا کائنات میں پہلی شخصیت ہیں جو کعبے کے اندر پیدا ہوئے، اور کس کے کہنے سے ہوئے؟ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چچی، جن کو آپ والدہ کہتے تھے، ماں کہتے تھے،
ان کے کہنے سے آپ کعبے میں تشریف لے گئیں، اور یہ پہلی شخصیت ہیں کائنات کی ازل سے ابد تک جو کعبے میں پیدا ہوئی۔ حضرت محمد علی شاہ میکشف آبادی صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، کعبے میں تیرا تولد خاص برہان وجود پاک باری، یعنی تیرے کعبے میں پیدا ہونا ہی اس بات کی علامت ہے کہ آپ کتنے پاک ہیں، کیونکہ اس حالت میں کعبے میں ہونا خود اپنے آپ میں اس بات کی معدیت کعبے میں کبھی گھر نہیں کر سکتی۔ جو انسان کی جسم کے تقاضے ہیں، وہ آپ کتنا ہی پاکیزہ شخص ہو، اس کو وضو و طہارت کی ضرورت ہوتی ہے، لیکن مولا علی ایسی شخصیت ہے جو ہر حالت میں پاک ہے۔ یہی وجہ تھی کہ حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مدینہ شریف کے حرم میں، مسجد نبوی کے حرم میں جتنے مکان میں دروازے تھے، سب کے دروازے بند کرا دیے، اور فرمایا کہ اب کوئی بنا وضو کے اس حرم مسجد نبوی میں داخل نہیں ہو سکتا سوائے حضرت علی کی۔ تو حضرت امیر حمزہ اور حضرت عباس حضور کے پاس آئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، ہم آپ کے چچا ہیں اور علی آپ کے چچا زاد بھائی ہیں، تو آپ نے سب کے دروازے بند کر دیے اور ہم علی کا دروازہ کیوں کھولا رکھا، حالانکہ اس میں ہمارا بھی گھر تھا اور ہمارا بھی دروازہ تھا۔ تو حضور سرکار دو عالم نے فرمایا کہ میں نے کوئی کام اپنی مرضی سے نہیں کیا، میں نے جو کچھ کہا ہے یہ حضور، یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی کہا ہے، اور میں نے جو کچھ کیا ہے یہ حکم اللہ ہی کا ہے کہ علی کسی بھی حالت میں مسجد نبوی کے حرم میں آ اور جا سکتے ہیں۔ تو حضرت مولا علی کو اول دن سے پہلے ہی دن سے اس عادت حاصل ہے کہ آپ پاک ہیں اور آپ کو مزید پاکی کی ضرورت نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آیت تطہیر کا محرک اور آیت تطہیر میں جن فردوں کو شامل کیا اہل بیت اطہار کے، اس میں مولا علی بھی شامل ہیں، یعنی کہ حضرت مولا علی کی ولادت کعبے میں ہوئی 17 مارچ 599 30 عام الفیل کو آپ پیدا ہوئے۔ جب آپ پیدا ہوئے تو پہلی جو چیز حضور سرکار دو عالم نے دیکھی وہ حضور سرکار دو عالم کا چہرہ مبارکہ تھا، اور پہلی جو چیز چکھی وہ حضور کا لعاب دہن تھا۔ جب حضرت مولا علی پیدا ہو گئے، ذکر آپ نے ابھی بلال شریف میں سنا، تو حضرت ابو طالب نے حضرت حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھیجا کہ آپ کے بھائی پیدا ہو گئے ہیں اور آپ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لائیں۔ تو حضور سرکار دو عالم میں تشریف لائے تو فاطمہ بنت اسد نے فرمایا کہ یہ بچہ 3 دن ہوئے پیدا ہوا ہے، لیکن ابھی تک نہ آنکھ کھولی ہے اور نہ ابھی تک کچھ کھایا ہے۔ وہ نومولود شہزادے، وہ وصی رسول جنہیں 3 دن گزر چکے۔ آپ لوگ یہ جانتے ہیں کہ بچہ پیدا ہونے کے ایک دن کے بعد مشکل سے 4-5 گھنٹے بھی ایسا نہیں ہوتا کہ اس کے پیٹ میں غذا نہ پہنچے اور وہ زندہ رہے، لیکن مولا علی 3 دن اس حالت میں رہے کہ آپ نے کچھ نوش نہیں فرمایا اور آنکھ بھی بند رکھی۔ جب حضور سرکار دو عالم نے سب سے پہلے اپنا چہرہ ان کے چہرے کے سامنے کیا، بالنے کی طرف کیا، تو آپ نے آنکھیں کھول دی۔ گویا مقصود یہ تھا کہ پہلی جو صورت دیکھوں وہ سرکار دو عالم کی صورت ہو، اور کچھ کھایا نہیں تھا۔ جب حضور نے اپنی زبان مبارکہ آپ کے ہونٹوں کے سامنے کی تو پہلی جو چیز چکھی وہ حضور کا لعاب دہن تھا۔ فاطمہ بنت اسد فرماتی ہیں کہ حضور سرکار دو عالم سے انہوں نے عرض کیا کہ آپ بچے کے قریب مت جائیے گا، کیونکہ یہ بچہ ہاتھ مار دیتا ہے، ناخون مار دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ ایسا نہیں کرے گا۔ ابو جہل نے بتوں کے پیروں کی مٹی جو تھی وہ لگانے کی کوشش کی آپ کے چہرے پر، تو آپ نے ابو جہل کو اس وقت، جبکہ ابھی آپ کچھ دن کے تھے، آپ نے چہرے پہ اس کے اپنا ہاتھ مارا اور اس کا چہرہ ٹیڑھا ہو گیا، اور آخری عمر تک جب اسے قبر میں
دفن کیا گیا ابو جہل کو، اس وقت تک آپ اس کا چہرہ ٹیڑھا رہا، یہ آپ کی طاقت تھی۔ تو حضرت مولا کائنات وہ شخص ہیں جنہوں نے سب سے زیادہ عرصہ حضور کے ساتھ گزارا۔ حضور سرکار دو عالم نے دیکھا کہ ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس 3 لڑکے ہیں، 3 صاحبزادے ہیں، اور اس وقت مکے میں قحط تھا۔ تو حضرت عباس مشورہ کیا اپنے چچا سے اور کہا کہ آؤ ابو طالب کے پاس چلتے ہیں، ان کے مالی حالات ایسے نہیں ہیں کہ وہ بچوں کی پرورش کر سکیں، تو ایک بچے کی پرورش ہم اپنے ذمہ لے لیتے ہیں۔ تو حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عباس بن عبد المطلب دونوں حضرات حضرت ابو طالب کے اپنے حضرت عباس اپنے بھائی کے اور حضور اپنے چچا کے تشریف لے گئے اور ان سے کہا کہ آپ ایک بچے کی ذمہ داری مجھے دے دیں۔ تو دونوں بچوں کو، تینوں بچوں کو، پہلے حضرت عقیل بن عبد المطلب ابی طالب، دوسرے حضرت جعفر طیار ابی طالب، اور تیسرے حضرت علی بن ابی طالب، یہ تینوں شہزادے۔ ان میں سب سے چھوٹے حضرت علی۔ تو حضرت عباس نے بھی یہ چاہا اور حضور نے بھی یہ چاہا کہ ہم ان کی کفالت یعنی حضرت علی کی کفالت اپنے ذمہ لے لیں، اور پھر حضور نے بھی یہ چاہا۔ تو دونوں میں مباحثہ ہوا اور حضور کی خواہش تھی کہ میں ان کی کفالت کروں، ان کی پرورش کروں۔ تو بالآخر یہ مشورہ ہوا کہ بچے کو ہم چھوڑ دیتے ہیں اور بچہ خود جس کے پاس رہنے کی خواہش کرے گا وہ اس کے ساتھ وہ اس کو لے جائے گا، وہ اس کی پرورش کرے گا۔ بہرحال تو حضرت مولانا علی کریم کریم جو اس وقت 4.25 سال کے تھے، آپ کو چھوڑ دیا گیا، اور حضور حضرت مولانا علی گھٹنے گھٹنے چلتے چلتے، جیسے بچے چلتے ہیں اپنے ہاتھ کے بل چلتے چلتے ہوئے حضور کی گود میں آ کے بیٹھ گئے۔ تو 5 سال کی عمر سے حضرت مولانا کائنات نے حضور کی صحبت میں، آپ کی تربیت میں وقت گزارا۔ اس لیے آپ فرماتے ہیں کہ حضور کوئی بات اگر فرماتے محفل میں تو سب سے پہلے مجھے مخاطب کرتے، اور کوئی بات اگر فرماتے اور میں اس محفل میں موجود نہ ہوتا تو مجھ سے فرماتے تب میں آ جاتا، تو پھر اس کے بعد اس بات کو دہراتے ہیں۔ تو حضور نے جتنی احادیث مبارکہ اور جتنے قول ہیں حضور کے، وہ سب سے زیادہ میں حضور کے قولوں کا، حضور کی حدیث کا اور حضور کے اقوال کا جاننے والا ہوں، اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے۔ قرآن کی آیتوں کے لیے فرماتے ہیں کہ مجھے قرآن کی ہر آیت کے بارے میں معلوم ہے، گویا کہ وہ صبح نازل ہوئی ہو یا رات کو نازل ہوئی ہو، وہ کس پر نازل ہوئی، کس کے لیے نازل ہوئی، اس کا معنی و مفہوم کیا ہے، اس کی تفسیر کیا ہے، میں ہر ایک چیز سے آگاہ ہوں۔ اور فرماتے ہیں کہ میں دنیا کے راستوں سے زیادہ آسمان کے راستوں کا جاننے والا ہوں۔ اور حضور نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے 10 حصے ہیں، اس میں سے اللہ تعالیٰ نے 9 حصے اپنے پاس رکھے اور ایک حصہ مجھے دیا، اور میں نے اپنے علم کے 10 حصے کیے، اس میں سے 9 حصے حضرت علی کو دیے اور ایک پوری مخلوقات میں بانٹ دیا۔ گویا کہ علم کے جتنے سبجیکٹس ہیں، ماڈرن سبجیکٹس ہیں اور جتنے کلاسیکل سبجیکٹس ہیں، جتنے موضوعات ہیں، علم کی جتنی قسمیں ہیں، وہ سب اس ایک میں آتی ہیں جو حضور نے کائنات میں بانٹا ہے، اور فرمایا کہ علی اس میں بھی حصے دار ہے۔ پارسا نقشبندی، بہاؤالدین نقشبندی رحمۃ اللہ خلیفہ ہیں، انہوں نے اپنی کتاب میں نقل کیا، وہ فرماتے ہیں کہ جنید بغدادی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت علی کو مصروفیات سے اور جنگ سے اور دوسرے مشغلوں سے اگر فرصت ملتی تو آپ ہمیں وہ علم دے جاتے جس کی برداشت ہمارے سینے نہیں رکھ سکتے تھے، یعنی علم کا وہ حصہ آپ ہمیں عطا فرما دیتے، اس قدر علم عطا فرما دیتے کہ ہمارے سینے اس کتاب نہیں رکھ سکتے تھے۔ تو مولا کائنات کی شخصیت کے بارے میں جیسے کسی شاعر نے کہا ہے کہ وہ آفتاب فضیلت جسے زوال نہیں، کروں جو بس تو اتنی میری مجال نہیں، تمام عالم انسانیت میں بعد رسول خدا گواہ ہے، علی کی کوئی مثال نہیں۔ سبحان اللہ۔ لیکن حضرت مولا کائنات کا ذکر کیونکہ عبادت ہے، حدیث میں ہم نے ابھی سنا اور
حدیث شریف کو پڑھنا عبادت ہے، قرآن کو پڑھنا عبادت ہے، صالحین کا ذکر عبادت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے صالحین، اولیاء، فقہاء اور رہبران امت کا ذکر اپنا ہی ذکر قرار دیا ہے۔ تو آج جو یہ محفل ہے یہ ذکر الہی کی محفل ہے، یہ عبادت ہے، اور اس عبادت کو جس طرح سے اور جس قدر کیا جائے وہ باعث سعادت ہے، اور اللہ تعالیٰ تمام ذکر کو اپنا ہی ذکر قرار دیتا ہے اور تمام ذکر کو عبادت ہی قرار دیتا ہے۔ تو اس ذکر میں جس قدر حصہ ہو سکا اللہ ہمارے اس ذکر کو قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں محبت اہل بیت عطا فرمائے، اور ہمیں حضور مولا علی کرم اللہ کریم سردار خاتون جنت بی بی فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا اور امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام اور امام حسین علیہ السلام جملہ کی محبتیں بنا کسی مسلکی، بنا کسی تعصب کے ساتھ عطا فرمائے۔ ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ حضرت مولا علی کو ماننے والے شیعہ ہیں، ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ آقا حسین علیہ السلام کا غم منانے والے شیعہ ہیں، ہمیں یہ فکر نہیں ہونی چاہیے کہ مولا علی کی محفلیں، ان کے نام کی محفلیں سنیوں میں کم ہوتی ہیں، کیونکہ اکثریت اس بات کی علامت نہیں ہوتی کہ وہ حق پر ہے۔ حق اپنے آپ میں جاذبیت رکھتا ہے، اور جیسے کہ حق قلیل ہوتا ہے اور ناحق کثیر ہوتا ہے، اس لیے ایک حدیث ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دن مسجد میں تشریف فرما تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ مجھے خلیل میں سے کر دے۔ تو صحابہ ایک صحابی گزر رہے تھے، انہوں نے پوچھا کہ آپ ایسی دعا کیوں کرتے ہیں، لوگ تو کثیر میں ہونا چاہتے ہیں، آپ خلیل میں کیوں ہونا چاہتے ہیں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جس میں اکثریت ناحق پر ہوگی، اکثریت جو ہے وہ غلط ہوگی، اور خلیل لوگ، اچھے لوگ کم ہوں گے، اور صحیح حق پر لوگ کم ہوں گے۔ تو ایک طرف محبت خلفائے راشدین اور ایک طرف محبت مجتمع پاک، اہل سنت والجماعت کا، صوفیہ اکرام کا، بزرگان دین کا مشرب یہ ہے کہ ہم ایک طرف اہل بیت سے عشق رکھیں، دوسری طرف صحابہ کا احترام کریں، خلفائے راشدین کی عظمت کی بات کریں، ان کا ذکر کریں، اور جتنی اللہ نے ہمیں سعادت دی ہے ان کی خوشی میں خوش ہوں اور ان کے غم میں غمگین ہوں، اور بلا تعصب تفرقے کے ہم صرف اور صرف حضور اور اللہ کی خوشنودی کے لیے ان کے اہل بیت و صحابہ کے دنوں کو منائیں۔ آپ حضرات نے وقت دیا ہے، اس میں شامل ہوئے، بہت بہت شکریہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہم انی اعوذ بک جہد البلاء ودرک الشقاء وسوء القضاء وشماتۃ الاعداء۔ حسبی اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر، صلی اللہ تعالی علی خیر